جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امالہ کیا ہوتا ہے؟ ترچھا کرنا یا ٹیڑھا کرنا. ہماری قرات یعنی کہ حفص عن عاصم بطریق شاطبی ہم یہ فالو کرتے ہیں کہ ہم اپنے زبر کو سیدھا پڑھتے ہیں, اس کو امالہ نہیں کرتے. جتنے بھی بڑے صغیر کے لوگ ہیں ہم مکہ والوں کو فالو کرتے ہیں, مکہ کی قرات کو فالو کرتے ہیں, اور وہ اسی قرات کو فالو کرتے ہیں بطریق شاطبی والے. اور اس کے علاوہ جو قرات ہوتی ہیں جو آپ کتاب میں دیکھیں گے وہ ہوتی ہے بطریق جزری ہے, اس کے علاوہ کوفہ کی الگ سے ایک قرات ہے, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے 10 قسم کی قرات موجود ہیں قرات العشرہ کے نام سے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں. تو آپ کو پتہ ہے 10 قسم کی قرات ہیں جن میں ڈفرینٹ طرح کی آپ کو ملیں گی, کچھ نہ کچھ ڈفرینس ملے گا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ملے گا. جیسے آپ دیکھیں کھڑا زبر نا, کچھ قرات کے اندر کھڑا زبر بالکل امالہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. اگر آپ سورہ قیامہ نکال کے دیکھیں تو اس کے ہر آیت کے اینڈ پہ کھڑا زبر ہے, اور وہ اس کو اے کر کے پڑھتے ہیں. جیسے تولا لفظ ہے تو اس کو پڑھیں گے تولے. اسی طرح کیا فرض کریں کوئی اور لفظ ہے, مجھے ایک اور کوئی لفظ یاد نہیں آ رہا, تو تولے کر کے پڑھیں گے. اسی طرح جتنے بھی ورڈز وہ آخر میں آ رہے ہوتے ہیں وہ اے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی نے مجھے بھیجا تھا وہ ایک دفعہ. تو ٹیچر اس طرح سے پڑھنا مطلب صحیح ہے یا غلط ہے؟ 10 قسم کی قرات موجود ہیں اور یہ اوتھینٹک قرات ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ رکیے گا. میم یہ بتا دیں کہ اس کا ریزن کیا ہے جو 10 طرح سے پڑھ سکتے ہیں, اس کا کوئی ریزن بھی ہے؟ ہاں جی, اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید آیا ہے قریشی لہجے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے نا, تو اس لہجے میں آیا ہے. تو اس وقت بھی عربس میں بہت سارے لہجے موجود تھے. جیسے آپ دیکھیں اردو اسپیکنگ میں بھی آپ کو بہت سارے لہجے ملتے ہیں. کچھ لوگ پنجابی سٹائل میں اردو بولتے ہیں, کچھ سندھی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں, کچھ اور اپنے سٹائل میں, کچھ ڈفرینٹ سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. ہر لینگویج کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. جیسے انگلش کے بھی آپ کو برٹش انگلش الگ ہے, امریکن انگلش الگ ہے, اس طرح کی ملتے ہیں نا آپ کو. تو عربی میں بھی اس طرح کی ویرائٹیز تھیں. تو اس وقت کے لوگوں کو یہ تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 7 حروف پر قرات کرنے کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اوتھینٹک حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ ملے گی حدیث تو میں انشاءاللہ آپ کو فارورڈ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال پوچھنا ہے, جیسے جس لہجے میں آپ ہمیں تجوید کا کورس کرائیں گی, فرض کریں ہم امالہ کے رول کو دیکھتے ہوئے جو 10 طریقے تلاوت کے دیکھتے ہوئے اگر ہم کوئی اور اپلائی کر لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے جو طریقہ بتایا تھا جس میں زبر کو کھینچ رہتے ہیں, جی, تو مطلب جب ہم لیسن اپنا جمع کراتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ والا مجہور ہو گیا ہے یا آپ نے اس کو غلط کھینچ لیا ہے, تو مطلب یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے تو غلط پھر کیا ہو جاتا ہے؟ میں بتا دیتی ہوں. دیکھیں اگر آپ نے کسی ایک طریقے کو فالو کرنا ہے تو پوری طرح اسی کو فالو کرنا ہے. پھر یہ نہیں کر سکتے آپ کچھ چیزیں یہاں سے لے لیں کچھ چیزیں وہاں سے لے لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, یا تو پھر اگر آپ ایک چیز یہ لے رہی ہیں تو پھر آپ کو پھر دوسری جس قرات میں امالہ ہے پھر اس کی ساری اور چیزیں بھی آپ کو لینی پڑیں گی. یعنی طریقہ پھر آپ کو سارا کا سارا پھر ہر چیز کا, پھر ان میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی میں جو ہے وہ اقلاب کسی اور طریقے سے ہو رہا ہے, کہیں پہ غنہ کسی ڈفرینٹ طریقے سے کیا جا رہا ہے, یا کچھ حروف میں جو ہے وہ ادغام, جو ہم انشاءاللہ ادغام پڑھیں گے دوسرا والا, تو ادغام کبیر پڑھیں گے یا ادغام صغیر پڑھیں گے, تو اس میں ڈفرینس ہے. جو آپ کتاب اگر کسی نے خریدی ہے قول السدید, تو اس میں جزری قرات کے کچھ رولز لکھے ہوئے, تو پھر وہ آپ کو پھر ہر چیز آپ کو فالو کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو ہم کہیں کہ نہیں آپ یہ یہاں سے لے لیں گے ایک وہاں سے لے لیں گے. یہ سمجھ آئیے آپ کو؟ ہمیں اپنی ڈائریکشن بڑھانی ہوگی. ہاں جی, آپ کو ایک طریقہ فالو کرنا ہے. طریقے شاطبی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہم اسی ایک طریقے کو لے کر چلیں. مس, تو پھر ہم جو لہان خفی والی جو غلطیاں ہیں اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ سوری دوبارہ بولیں. جو لہان خفی ہوتی ہے, جو ہماری لہان خفی والی مسٹیکس ہوتی ہیں, تو پھر ہم اس کو اس حساب سے آئیڈینٹیفائی کریں گے جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں. بالکل, میں آپ کو وہی طریقہ پڑھاؤں گی اور ہم وہی طریقہ ہی پڑھیں گے. ہم پورے
اینڈ تک. ابھی سے ہم نے اسٹارٹ بھی ہم نے جہاں سے لیا ہے ہم آخر تک وہی پڑھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی غلطیاں اور اسی طرح سے مطلب مسٹیک پھر اسی کے اکارڈنگلی وہ کاؤنٹ ہوں گی. بالکل. میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ اشرا کا حوالہ دیا کہ امالہ بھی کسی قرات میں ہوتا ہے. مجھے یہ نہ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی ہوتا ہے ہم جب یہ پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر ہم کسی اور قرات کو غلط ثابت نہ کرنے لگتے ہیں. کہ اگر کسی قاری کی آواز ہم آپ یہ کون سنیں سے کہ انہوں نے تولا ہم کو کون سے تولے طریقے پڑھا تو پھر آپ کہیں گے کہ ٹیچر دیکھیں یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں یا ہم نے غلط پڑھا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی قرات بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. صرف اس لیے کہنے کے لیے میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا. جی آپ بولیں دوسرا کون سا؟ ٹیچر ہم کون سے طریقے کو فالو کر رہے ہیں, پھر ہم کون سا طریقہ فالو کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں قرات حفص عن عاصم بطریق شاطبی. ٹھیک ہے. ٹیچر اب اس کا نام لکھ کے گروپ پہ ڈال دیں تو زیادہ اچھا ٹھیک آسان ہے رہے گا. یہ آپ کو میں لکھ کے ڈال دوں گی. ویسے اس نام سے آپ کو کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم فالو جو کر رہے ہیں ہم کیا سارے لوگ سارے اجمی اسی کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ میں بھی یہی قرات موسٹلی مطلب 90% 98% بلکہ کہیں تو 98% یہی قرات فالو کی جاتی ہے. تو وہ شاذ و نادر ہی آپ کو وہ کوئی انٹرنیٹ پہ ملے گی وہ دوسری والی قرات. ٹھیک ہے. چلیں آپ بڑھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. فتح کو ادا کرتے وقت اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز. ساجدہ تقدیس. اچھا مجھے نا آپ لوگوں کی یہ اٹینڈنس ہرا اقبال آپ موجود ہیں پلیز یہ اٹینڈنس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیج دیجیے. جی لے لیتے. ہاں اچھا جی. فتح کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو لمبائی کے بجائے چوڑائی میں کھولنا. اس کو یہ اگر آپ ایسا کریں گے اے کر کے پڑھیں گے تو یہ امالہ ہو جائے گا اور یہ قرات میں ڈیفالٹ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہم لاحن خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے ضمہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو پوری طرح گول نہ کرنا جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں. میم پیش مو بولتے ہیں ہم اردو میں. صحیح ہے. اگر ہم اس لفظ کو اردو میں پڑھیں گے تو ہم بولیں گے محسن محسنین. لیکن عربی میں یہ لفظ محسن نہیں ہے. عربی میں ہم پورے ہونٹ گول کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں محسن محسنین. صحیح ہے. اسی طرح ایک اور ورڈ ہے مومن. اردو میں ہم مومن بولتے ہیں اور مو بولنے کے لیے ہم ہونٹوں کو پوری طرح گول نہیں کرتے. جب ہم پوری طرح گول کریں گے تو لفظ نکلے گا مؤمن. ٹھیک ہے. مؤمنون. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے. یہ بہت مسٹیکس کرتے ہیں اسٹوڈینٹس. یہ بہت عام مسٹیک ہے کیونکہ ہم اردو ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. جی بیٹا آپ کو ایک منٹ بھی بیٹا اپنے آج نا میڈ نہیں آئی ہے پتہ نہیں کون. ایک منٹ. اچھا کسرہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو نیچے کے بجائے چوڑائی میں حرکت دینا. جیسے ہم لام زیر لی کو لے پڑھیں. سوری لے نہیں لے پڑھیں. لے بہت زیادہ یہ والا ایکسنٹ آپ نے اپنی امیوں کے لہجے میں سنا ہوگا. بی مس لے ہی بولتے ہیں وہ. بی بے مس لے ہی جو الگ سے وہ ٹیچر ہوتے ہیں مجھے نا. سوال کرنا ہے. میں نے بہت قاریوں کی تلاوت سنی ہے اور بہت چیزوں پہ بات سنی ہے. وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ جبکہ صلی ہوتا ہے لام زیر لی. ہاں تو جو صلی اردو اسٹائل میں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ صلی ہی بولیں گے. لیکن میں نے تو اتنے بڑے بڑے مطلب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے میں لیکچر سنتی ہوں وہ بھی لے پڑھتی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا. جو لوگ دیکھیں فرحت ہاشمی کی تجوید ان کا خاصا نہیں ہے. فرحت ہاشمی تفسیر بہت اچھی پڑھاتی ہیں. ہر انسان کا نا ایک اپنا ایک خاصہ ہوتا ہے. میں اس وقت تجوید کی ٹیچر ہوں تو شاید تفسیر اس لیول پہ نہ پڑھا پاؤں تو میں تجوید پڑھاؤں گی کیونکہ میرا اس کے اندر ایکسپرٹیز ہے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے نا. اس نے اسپیشلائز کیا ہوا تو کسی ایک فیلڈ میں. تو ہر بندے کو اس طرح سے جج نہیں کریں کہ اس کی تجوید اگر اچھی نہیں ہے تو اس کی شاید نالج خراب ہے. سمجھ آ رہی ہے. ان کی ایکسپرٹیز تفسیر پہ ہے. اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں وہ پرانے لہجے میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے لے کر کے پڑھتے ہیں اس طرح. تو لیکن ان کا خاصا تفسیر ہے نا تجوید تو نہیں ہے.
وہ کوشش کرتے ہوں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایج ہو جاتی ہے آپ کی تو وہ کچھ لوگ نہیں کر پاتے اس چیز کو فالو. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں, کون کہہ رہا ہے؟ مس میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ جو بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ جس طرح جیسے چوڑائی میں کر کے کچھ ورڈز پڑھتے ہیں, لمبا لے جاتے ہیں اس طرح, تو یہ ابھی بھی وہ ہم بتاتے بھی ہیں جیسے ان کو, تو وہ نہیں ایکسنٹ اپنا صحیح کر سکتے, تو وہ ان کی قرت صحیح ہے پھر. دیکھیں کوشش پوری کریں اپنی, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے شاکلے کے مطابق جو ہے نا وہ جج کرے گا, جو اس کا دائرہ عمل ہے اور جتنی اس کی وسعت ہے. ایک بندہ پوری محنت کرتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا, اور ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے جیسا ہے ایسی صحیح ہے. نہیں مس, آپ کا کہنا یہ ہے نا کہ جیسے قرت کے بہت سارے طریقے ہیں, تو اس لحاظ سے نہیں اگر وہ نہیں یہ پڑھ رہے ہیں طریقہ نہیں ہے, یہ جو آپ اردو کا طریقہ اچھا ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے نا, یہ طریقہ نہیں ہے قرات کے اندر, اچھا یہ بالکل بھی صحیح لہر خفی ہوگی یا ٹھیک. جلی؟ ہاں جی یہ لانے خفی ہوگی. اس سے دیکھیں لانے جلی ساری وہ مسٹیکس ہیں جن سے معنی میں فرق پڑ رہا ہو, ان سے معنی میں فرق نہیں پڑتا, لیکن قرات میں ڈیفالٹ تو پیدا ہو رہا ہے نا, وہ ایکسنٹ تو نہیں آ رہا نا, جو ایکسنٹ آتا ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. ثواب میں بھی کمی, قرات کی خوبصورتی میں کمی ہو جاتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی اللہ تعالیٰ کے اوپر ثواب کا تو اللہ کا ذکر ہے, ثواب, ہاں جی ثواب جو ہے تو وہ اللہ پہ اللہ ڈیپینڈ تعالیٰ کرتا ہے. دل سے کی جا رہی ہے, کتنی محبت سے کی جا رہی ہے, کتنے ایمان اور توکل کے ساتھ کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. تو میں یہ نہیں اور کہہ مس یہ جو کیا نام ہے جو سورہ فاتحہ ہے, اکثر ہاں. رمضان میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں قرات وغیرہ, تو یہ الحمدو ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو ہم کو جو مطلب ساؤنڈ جو ان کا سمجھ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے الحمدللہ رب اس طرح کر کے. اب آپ نے یہی بولا کہ مطلب پیش کو ہونٹ گھما مطلب گول بنا کے, جیسے ہونٹوں کو ہم گول کرتے ہیں الحمدو, اور جو ہم جو سنتے ہیں اس میں الحمدو محسوس ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ دیکھیے ہر کوئی جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو پراپر پرفیکٹ طریقہ سمجھا رہی ہوں, صحیح ہے, ہو سکتا ہے بہت ساری تو غلطیاں مس یہ تو عرب جب وہ مکے کا چینل لگاتے ہیں تو تراویح جو ہوتی ہے تو اس میں بھی الحمدو ہی محسوس ہوتا ہے, مطلب ہم نے بھی شروع سے ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ مکہ والے اس طرح کے پڑھتے ہو, کیونکہ ان کی تو زبان ہی یہی ہے نا, تو وہ تو نہیں ان کی تو زبانی خیر یہی ہے, لیکن ایسا قرات میں ایسا لگتا ہے جب ٹی وی جو میں جیسے ہم سنتے ہیں. پاکستانی قاری ہے نا, موسٹلی ان کے اندر اس طرح کے ڈیفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پڑھ رہے ہیں, ان میں بھی کچھ مسٹیکس آ رہی ہوتی ہیں. جیسے موسٹلی جو آپ دیکھیں جو اذان دے رہے ہوتے ہیں نا مؤذن, جو مؤذن اذان دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ اشہدو اللہ الہ کو اشہدو ان لا الہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ ان کو ان کے بیسس پہ آپ اسلام کو جج کرنا شروع کر دیں, ان کی بیسس پہ آپ پورے تجوید کو کرنا شروع کر دیں کہ ان کو تو آتا نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں آتا, تو یہ غلط ہے. اگر کسی نے اپنی کوئی اگر بڑے چینل پہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے یا بڑی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے اور وہ غلط ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طریقہ ہی ہم کو ہی ہم کر دیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اس کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں انڈیویجول غلطی کہہ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. امالہ ہو گیا ہمارا. امالہ میں ہم نے تینوں حرکات کو ہم نے دیکھا کہ اگر فتحہ کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ لمبائی کی بجائے چوڑائی میں ہونٹ کھولے جائیں, گما کو اس طرح پڑھا جائے کہ او کی جگہ او کی ساؤنڈ آ رہی ہو تو غلط ہوگا, اور کسرہ میں بھی اگر ہونٹ نیچے کے بجائے سائڈوں سے حرکت دی جائے تو ای کی بجائے اے کی ساؤنڈ آئے تو یہ بھی غلط ہوگا. یہ ہم آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ آپ تجوید کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو یہ پڑھنا اور یہ سمجھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. ساکن حروف. ساکن حروف میں کیا ہوتا ہے کہ حروف کو ایک عمومی غلطی جو ہم آپ لوگ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, وہ بتا رہی ہوں میں کہ حروف ادا کرتے وقت منہ کی حرکات بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ بہت کی جگہ بیت ہو گیا ہے, سوری اس کو صحیح کر لیں. بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. ساکن حروف کو ادا کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ منہ کی حرکت کی وجہ سے متحرک سنائی نہ دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ساکن حروف تو آپ کو پتا ہے کہ تصادم سے ادا ہوتے ہیں, لیکن اگر ذرا سا بھی تباعد ہو گیا یا منہ کی حرکت شامل ہو گئی تو ساکن حروف ساکن کے بجائے متحرک سنائی دیں گے نا. جیسے اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, میم ہو رہا ہوتا ہے امریہم, فرض کریں ایک لفظ ہے امریہم, تو پڑھیں گے امریہم امریہم, تو میم میں کیا ہو گیا, تصادم کے بعد تباعد بھی ہو گیا نا, امریہم. اس طرح دیکھیں یش عرون, تو اس کو پڑھیں گے یش عرون, یش کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, تصادم کی بجائے کیا ہو رہا ہے,
तबाउद हो रहा है, समझ आ रही ना बात। इस तरह अन आमता, तो नून और मीम दोनों साकिन है, इसको पढ़ेंगे अन आमता या अन आमता, या अन एक हिला देंगे एक नहीं हिलाएंगे, इस तरह करके पढ़ेंगे, गलत है ये। अरसलना, इसमें रॉ को हिला देंगे, अरसलना ऐसे नहीं पढ़ना। मिनकुम में मीम है आखिर में। उसी तरह वाला कद में दाल है, तो दाल जो है वो तो कलकला के साथ अदा होगा। पता नहीं वाला कद में दाल क्यों लगा दिया मैंने कुछ। जी जी जी, ये बात समझ आ गई आपको? जी मिस आ गई। जी मिस आ गई। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। आपको और कोई सवाल है इसमें? एक दफा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि हर्फ जो है वो एक आवाज है जो एक मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर एक इन्हिसार करती है। फिर हमने कहा कि आवाज जो है वो वाइब्रेशंस होती हैं, और वाइब्रेशंस जो हैं वो 4 तरीकों से हवा में पैदा होती हैं, और वो तरीके थे तसादुम, तबाउद, इत्तिज़ाद और इत्तिलाक। ठीक है। और तसादुम जो है वो क्या होता है, 2 अजसाम या 2 बॉडीज, 2 मॉलिक्यूल्स या 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। तबाउद जो है वो 2 बॉडीज या 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में अलग होना। और इत्तिज़ाज़ होता है किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेट करना शुरू कर देना। और इत्तिकाक होता है एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर घसीटा जाना या स्लाइड किया जाना। इंसानी तलफ़ुज़ में हम 3 तरीकों को फॉलो करते हैं, तसादुम, तबाउद और इत्तिज़ाज़, जिनमें साकिन हुरूफ तसादुम से अदा होते हैं और जिनमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। इनमें हमने हुरूफ कलकला, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन को अलग कर दिया। फिर हुरूफ मद्दा और लीन जो है वो हमने बता दिया कि एहतिजाज से अदा होते हैं और इनमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है। फिर हमने पढ़ाया मुतहरिक हरूफ तसादुम से अदा होते हैं और इनमें मुंह और जबड़े की मखसूस हरकत शामिल होती है। इस पूरी कहानी में अब तक हमने कलकला हरूफ को डिस्कस नहीं किया, इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे। यहाँ तक आपको। और फिर मैंने आपको इमाला बताया कि हरकत में जब आप ये तरीके को फॉलो नहीं करते, उस तरीके पे आप मुंह को नहीं हरकत देते, तो फिर गलतियां आ जाती हैं, जैसे कि इमाला या फिर साकिन हुरूफ को मुतहरिक पढ़ा जाना, ये एक गलती शुमार होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी यस मिस। मिस वैसे क्लियर है, लेकिन मुतहरिक हुरूफ के कोई एग्जांपल 1-2 बता देंगे आप? हाँ, मुतहरिक हुरूफ आपके पास ये तमाम मुतहरिक हुरूफ हैं, जैसे मुहसिनीना, मुहसिनीना में सीन जेर सी, तो ये देखिए सी क्या हुआ, आप देखिए महसूस करें। नून जेर नी, ये ज्यादा महसूस होगा। नून जेर नी में 2 जबान के तालु से मिलाया और जेर के साथ पढ़ा, नून जेर नी, तो वो की हरकत भी शामिल हुई, नी, और नून जेर भी हो गया। नून जबर ना, मीम पेश, मुंह होठ को गोल किया और आपस में मिले हुए थे। फिर आप तबाउद हुआ, तबाउद होने के बाद मुंह की हरकत भी शामिल हुई। ठीक है। बी मिसली ही, 2 हर्फ का जब बोलना होता है तो मुतहरिक होता है, और जब सिंगल हर्फ होगा जैसे मीम पेश मुंह, ये गैर मुतहरिक है, लेकिन मीम हा पेश मुंह ये मुतहरिक है। ये कह रही हैं आप? नहीं कह रही हूँ मीम कैसे अदा होगा। अच्छा चले मुझे इसमें एग्जांपल में आप मुझे ये बताएं कि मीम कैसे अदा हो रहा है। जैसे मीम पेश मुंह तबाउद से अदा हो रहा है या तसादुम से? मीम पेश किस तरह से अदा हो रहा है? तबाउद से। और हा कैसे अदा हो रहा है? वाइब्रेशन से। नहीं, तसादुम साकिन हर्फ है ना। सॉरी, तसादुम से। सही है। सीन जेर सी, ये किससे अदा हो रहा है? सी जेर से ये कसरा। भी तसादुम, तबाउद या इत्तिज़ाज़, ये 3 चीजें कब नाम बोले? सीन जेर सी, सी तबाउद। शाबाश। नून या जेर नी, ये किससे अदा हो रहा है? नी, ये भी तबाउद है। एहतिजाज। इत्तिज़ाज़ से मुद्दा है ना, इत्तिज़ाज़ से अदा हो रहा है नी। और नून जबर ना, तबाउद। तबाउद। अच्छा। बी मिथली ही, अब इसमें बताएं बाज़ेर बी कैसे किससे अदा हो रहा है? तबाउद।
शाबाश। मीम जेर तबाउत, और सा, बाकी और लोग भी बताएं। सा सा तबाउत, तबाउत, मीम, सा सा साकिन, साकिन है ना, तो एहतिजाज, सा साकिन, तसादुम, तसादुम से अदा हो रहा है। तसादुम से। लाम जेर तबाउत से आ खड़ा जेर वी जो है खड़ी वो जेर एहतिजाज से अदा हो रहा है। हाँ से, क्योंकि ये तबाउत, के कायम तसादुम, मकाम है। अच्छा, ये तबाउत, बात मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। अलिफ मद्दा वाव मद्दा, हाँ, अलिफ मद्दा जो है वो अलिफ मद्दा जो है वो खड़ा जबर के कायम मुकाम होता है, और वाव मद्दा जो है वो उल्टे पेश के कायम मुकाम होता है, और याई मद्दा खड़ी जेर के कायम मुकाम होता है। कायम मुकाम का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक दूसरे की, यानी कि ये एक तरह से आप ये कह लें कि इनके लिखने का स्टाइल समझ लें, ये दोनों एक ही हैं, ये आपस में एक ही हैं, बस ये इनका लिखने का स्टाइल फर्क है। तो एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। हाँ, ऑल्टरनेट भी, हाँ चले ऑल्टरनेट कह लें, ठीक है। तो कायम मुकाम हम बेसिकली एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कायम मुकाम, ठीक है, एक दूसरे को की नेमुल बदल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अब इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस करनी है वो तरतील ही की प्रैक्टिस करनी है क्लास के अंदर, और क्लास में टीचर फिर आपसे दरमियान में पूछेंगी कि अच्छा बताएं जो लफ्ज आपने पढ़ा है ये तबाउत से अदा हुआ है, किससे अदा हुआ है, ये हर्फ किससे अदा हुआ है, तो वो इस तरह की आपकी प्रैक्टिस ग्रुप में हो जाएगी, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है तो क्लास में 5 मिनट ऑफ पहले ही ऑफ कर लूँ, क्योंकि हमारा टीचर आपको एक मैसेज करना पड़ेगा, उसमें आपको एक तो ये बताना होगा कि जिस लहजे में हम पढ़ रहे हैं वो तिलावत का कौन सा अंदाज है। तबाउत में जो है जैसे या जबर या जो है वो तबाउत है, सा जबर जो सा के ऊपर साकिन है ये मुतहरिक है। साकिन तो साकिन है, मुतहरिक कैसे हो गया? साकिन मुतहरिक हो गया, पहला तबाउत हो गया। रा वाव पे शुरू जो मुतहर्रिक का मतलब है किसी भी हर्फ पे कोई हरकत होना ना। जी, मुतहरिक का मतलब होता है किसी हर्फ पे हरकत होना, और साकिन होना तो साकिन होना होता है। हरकत आपके पास 3 है, जबर जेर पेश, अगर जबर जेर पेश नहीं है तो मुतहरिक नहीं है, और फिर अगर जज़्म की अलामत मौजूद है तो वो साकिन है, ठीक है। और आपको मद्दा की पता है आपको कि अगर वाव साकिन या साकिन से पहले पेश या जेर होगा तो वो मद्दा होगा, अलिफ मद्दा वाव मद्दा, या फिर आप ठीक है, मुझे समझ में आ गई बात। यश उरूना में या मिस जो है आ गई समझ। मिस हम जबर जेर पेश को देखते हुए ये मुतहरिक और तसादुम साकिन वगैरह को डिफाइन करेंगे। हाँ जी, आप ये बताएंगे कि ये तसादुम से अदा हो रहा है, तबाउत से अदा हो रहा है, ये आपको टीचर क्या बता चीज में? देंगे। अगर आप गलती करेंगी भी तो कौन सा टेस्ट हो रहा है, आप तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना, आपको आपके टीचर बता रहे हैं, ठीक है। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में जरूर याद रखा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।